کچھ اللہ کی مرضی سے ہے. ہم اگر گناہ کرتے ہیں یا ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں یا ہمیں اللہ ہدایت دیتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے مطلب گناہ کریں تب بھی, ہدایت میں ہوں تب بھی. تو اس میں ثواب اور گناہ کا کیا عنصر ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. جب اللہ ہی کی مرضی سے سب کچھ ہونا ہے, ایک شخص ہے اس کو ہدایت ہے, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, ایک شخص نہیں پڑھ رہا, وہ جرم کر رہا ہے, تو اس میں ہدایت اللہ کی طرف سے کیا مرضی ہے اور کیا مرضی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, بیٹھیے. اچھا, اس میں یہ ویسے تھوڑا سا کوشچن بڑا لمبا اس کا آنسر ہے, بٹ دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. جنرل کوشچن یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کیسے ہوگا, لیکن سب سے اس کوشچن کو آنسر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک جنرل بات بتا دوں. جب انسان کنفیوز ہوتا ہے نا, تو کنفیوژن کے اندر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اگر کوئی کنفیوژن ہے نا کسی کو کسی بھی پوائنٹ پہ, تو آپ کیا کرتے ہیں, جیسے بیمار ہوتے ہیں تو اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں, رائٹ, اچھا ڈاکٹر ڈھونڈیں گے. آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں نا. تو اگر کسی کو کنفیوژن کوئی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ کہیں بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے, تو ڈونٹ ویٹ فار اٹ, میک اٹ کلیئر. وہ کلیئر کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ یو آر موونگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. جیسے اب یہ انہوں نے پوچھا نا, یہ کوشچن جنرلی لوگ ذہنوں میں آتا ہے کہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے. اچھا دیکھیں, جیسے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے, لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا, ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے نا. اب کوشش کے اندر ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے, لیکن ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ کی توفیق سے ہی ملے گی نا. ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے کسی چیز میں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ میری اسٹریٹجی تھی, میں نے کیا ہے, تو کیا میں اتنا کیپیبل ہوں؟ مجھے اللہ نے ہی توفیق دینی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اپنی اسٹریٹجی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن میں نے میری رسپانسبلٹی کیا ہے. نہیں, میں بتا رہا ہوں نا اس کو, میں وہ کمپلیٹ بتاتا ہوں نا. دیکھیں, کوشش کی رسپانسبلٹی میری ہے, اینڈ رزلٹ اللہ کی مرضی ہے, لیکن اس کا رزلٹ پازیٹیو یا نیگیٹو آنا وہ بھی میٹر نہیں کر رہا. جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو اگزامپل بتائی ہے, ان کے لیے انہوں نے راستہ نہیں بنایا تھا, ان کی اسٹک نے راستہ بھی نہیں بنایا تھا, راستہ تو اللہ نے بنایا تھا, لیکن انہوں نے اسٹک تو ماری تھی نا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اور کوشش کے اندر ہماری ایفرٹ دیکھی جائے گی. اس کی میں اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے 16 سال لگا دیے ایجوکیشن میں, ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشن سیکھنے میں, لیکن وہ زندگی کا مقصد ہی نہیں جان سکا. اس کو یہی نہیں پتہ چل سکا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے, میرے بینچ مارکس کیا ہیں, میری رسپانسبلٹی کیا ہے, میں آخر جا کے کیا رسپانسبل ہوں گا. اس سے اس کے مطابق کوسچن ہوں گے. آن دا ادر ہینڈ, دوسرا بندہ ہے جو کہ جس کی ہر ایک کی کیپیبلٹی ہے نا, جیسے ضروری تو نہیں ہر کوئی کام کر جائے, تو جس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. تو یعنی کہ اس کے مطابق اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس کی کیپیبلٹی کے مطابق اگر کوئی بندہ تھوڑی سی بھی ایفرٹ کر رہا ہے, اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اس کے لحاظ سے ہمارا کام ہے کہ ہر وقت کوشش کرتے رہنا, اور ہمارا آبجیکٹو بھی ہمارے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں. جو ہماری سنسیریٹی ہے, جو ہماری ایفرٹ ہے, جو اخلاص ہے, وہ اللہ کو پتہ ہی ہے. تو اس میں اس بات سے ہمیں نہیں کرنا. اور جو ایک اور چیز ہے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں ایک ٹرائنگل ہوتی ہے. ٹرائنگل کیا ہے کہ انسان ہر وقت ایک خوف میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ نہ کرے, رائٹ. دوسری طرف امید بھی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. اور تیسری طرف یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, لو بھی ہے. جیسے ہم پیرنٹس سے نہیں ہوتے, پیرنٹس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں, یا تھوڑا سا خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں, اور امید بھی ہوتی ہے کہ یہ مان جائیں گے, کوئی نہیں ہم منائیں گے. تو ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں, تو بہت ہائی لیول پہ ہے. لیکن یہ ٹرائنگل ایکچولی لیڈز یو ٹو دا ڈیسٹینیشن. وہ لے کے چلتے رہنا آپ نے ہر وقت, ہر مومنٹ پہ. کسی مومنٹ پہ اب یہ انسان کہہ دے کہ میں وہ بے خوف ہو گیا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, تو پھر بھی وہ نکل گیا اس ٹرائنگل سے. اب وہ امید بھی کہ میں نے بڑا نیک اعمال کر لی ہے, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو کوئی گناہ کرتا نہیں, وہ پھر ٹرائنگل سے نکلے, کیونکہ وہ امید نہیں. وہ کہہ رہا ہے میں تو شارٹ میں تو بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ساری رات جو ہے وہ جتنے پورشن بھی وہ تہجد پڑھتے تھے, عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو کہتی تھیں کہ آپ تو بخشائے ہیں, آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں. تو یہ تو ہمارا ٹارگیٹ ہے نا, یہ تو ہمارے اندر جو ایک پکچر بنی ہوئی ہے اس کے کورسپونڈنگ. کوئی اور
اللہ کی طرف سے ہے نا, میں نے خواہش کی ہے وہ 2 پڑھنے کی بھی, اچھا لیکن کسی وجہ سے میں نہیں اٹھ پائی تو اللہ نے مجھے نہیں ہدایت دی. صحیح تو میری 5 نمازیں جو فرض ہیں جس میں سے 2 نکل گئی ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے میں نے نہیں پڑھی. صحیح. تو انسان, میں بیٹھے ہوں پلیز میں بتاتا ہوں, اس میں اب ایک بندہ کہے کہ میں ٹریفک میں جا رہا ہوں, میں گاڑی کے سامنے آ رہا ہوں, اللہ کو پتا ہے مروں گا کہ نہیں مروں گا, ایسے ہی ہے نا. وہ کیوں نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے کہ گاڑی کے سامنے آئیں گے تو میں مر جاؤں گا. یہ نہیں کرنا, یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 نمازیں مس ہو گئی ہیں. باقی پرائرٹی میں اگر بندہ انسان دیکھے نا دن میں کہ میں نے ایک کام کرنا تھا, آج میں نے, بڑی اچیومنٹ ہے, آج میں نے وہ کام کر لیا, پرائرٹی تھی نا. جو پرائرٹی ہوگی تو ایکشن بھی ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہو رہی تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کہ وہ نماز اگر نہیں پڑھی گئی, کوئی کام نہیں ہوا, تو دیر مسٹ بی سم تھنگ مسنگ. اور کیا مسنگ ہے کہ میں نے کوئی, ہو سکتا ہے کوئی غلط کام کیا ہو, اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی, رائٹ. مسجد کے پاس لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, اللہ توفیق نہیں دے رہا, تو یہ اس میں بندے کا قصور ہے کہ اللہ کا قصور ہے؟ کہ بندے نے خود دیکھنا ہے نا کہ میں نے کوئی غلط کام, اللہ یہ جو پیسہ آنا ہے نا, انسان کا بیٹھا ہوتا ہے کہ اکثر آپ جب بھی کوئی جائیں نا کوئی گیدرنگ میں, تو جی بڑا اللہ کرم ہوا جی, میں تو بڑا ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ مجھے پروفٹ ہوا, اور میں تو دنوں میں جو ہے وہ کروڑ پتی بن گیا. تو اگر یہ اللہ کا کرم ہے تو وہ کیا بل گیٹس پہ اللہ کا کرم اس پہ بھی ہے؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کیا اس پہ بھی ہے, کیا چل بل گیٹس کو چھوڑیں, فرعون پہ بھی کیا اللہ کا کرم تھا, نمرود پہ بھی کیا اللہ کا کرم تھا؟ نہیں میں وہ بتا رہا ہوں, میرا نہیں ایک منٹ ہے, وہ پہلے پوری اگر پورا سنیں گے نا کانٹیکسٹ تو پھر کلیئر ہوگا. مقصد یہ ہے کہ یہ پیسہ آنا اللہ کا کرم نہیں ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ توفیق دیتا ہے نیک کام کرنے کی, اللہ توفیق دیتا ہے اپنے سے قریب ہونے کی, یہ اللہ کا کرم ہے. اگر پیسہ ہی ہوتا تو کیا نبیوں کے پاس پیسہ تھا؟ کیا صحابہ کے پاس بھی پیسے تھے؟ یہ بات تو نہیں ہے, ان کے پاس بھی تھے, لیکن پرائرٹی کیا تھی؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ پیسہ کمانا کو ٹھیک نہیں ہے. اور عثمان رضی اللہ عنہ بڑے, ان کے بعد بہت پیسہ تھا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت پیسہ تھا, لیکن کیا تھا, جب بھی ضرورت پڑتی تھی, جہاں بھی ضرورت پڑی, دے آر آن دا ٹاپ لائنس ایکچولی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ پیسہ دیکھیں, وہ پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ وہ پیسے کے پیچھے نہیں ہے. دس از دا ٹارگیٹ. جیسے میں نے کہا کہ اپنی طرف سے ایکسلنس ہے ہر کام میں, لیکن پرائرٹی سیٹ ہے کہ جہاں بھی ہم نے کرنا ہے, جو بھی ہمارا ایکشن ہو رہا ہے وہ فار دا سیک آف اللہ ہو رہا ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے, وہ تو کر ہی نہیں سکتے, رائٹ. تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو اینالائز کرنا ہے, اور کہ جی وہ تو سب کچھ اللہ کو پتہ ہے, تو اللہ کو تو پتہ ہی ہے, اللہ کو تو پتہ ہی ہے.